ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی صدر ٹرمپ کے اس بیان کو مسترد کر دیا جس میں انہوں نے مجتبی علی خامنہئی سے ملاقات کا ذکر کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اس معاملے کو حقیقت پسندانہ انداز اور زمینی حقائق کا تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سیکیورٹی اداروں نے سیکیورٹی خدشات کے باعث مجتبی علی خامنہئی کو منظر عام پر نہ آنے کا مشورہ دیا ہے۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ مجتبی علی خامنہئی کے ساتھ رابطہ مسلسل برقرار ہے اور ان کی ہدایات مناسب وقت پر موصول ہوتی ہیں جن پر مکمل طور پر عمل کیا جاتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ مجتبی علی خامنہئی اب اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت سنبھال چکے ہیں اور ملکی معاملات اور پیش رفت کا ان کا کردار انتہائی قریبی اور مؤثر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کے امور پر مجتبی علی خامنہئی کو مکمل اختیار حاصل ہے اور نظام حکومت ان کی رہنمائی کے مطابق چل رہا ہے۔ عباس عراقچی کے مطابق جس درجے کی اطاعت اور وفاداری شہید آیت اللہ خامنہئی کے ساتھ تھی وہی مکمل وفاداری اور حمایت اب مجتبی علی خامنہئی کے ساتھ بھی برقرار ہے۔ جنگی اختیارات محدود کرنے پر صدر ٹرمپ کانگریس پر برہم ہو گئے۔ کہتے ہیں گزشتہ روز کانگریس میں بے معنی ووٹنگ ہوئی جس کا مقصد جنگی اختیارات محدود کرنا تھا۔ قرارداد کے حق میں 4 ریپبلکن ارکان اور تمام ڈیموکریٹس نے ووٹ دیا۔ مخالفین نے یہ قدم ایسے وقت میں اٹھایا جب ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے حتمی مذاکرات کر رہے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ٹرمپ کے ایران جنگ پر اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ ڈیموکریٹس کی پیش کردہ قرارداد کے حق میں 215 اور مخالفت میں 208 ووٹ پڑے۔ 4 ریپبلکن ارکان نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ قرارداد کے تحت ایران کے خلاف جنگی کارروائی کانگریس کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ایک بار پھر بھارت پر وار، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق امریکی حکومتوں پر برس پڑے۔ کہا بھارت نے سالوں تک امریکہ سے بہت فائدہ اٹھایا، بھارت نے ہم سے فائدہ اٹھایا، اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں۔ امریکہ میں بے وقوف لوگ بیٹھے تھے اس لیے بھارت نے فائدہ اٹھایا۔ بھارت نے امریکہ کا کتنا فائدہ اٹھایا یہ ہم سب کو پتا ہے۔ بھارت نے بہت ٹیرف لگائے اور یہاں کچھ بنایا بھی نہیں۔ روسی صدر نے بھارت کے گودی میڈیا کو آئینہ دکھا دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے سینٹ پیٹرزبرگ اکنامک فورم کے دوران پاکستان اور چین کے تعلقات سے متعلق بھارتی صحافی کے سوال کو غلط قرار دے دیا۔ صدر پوٹن نے کہا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ پاکستان چین کے زیر اثر ہے۔ پاکستان بڑا خود مختار ملک ہے اور اس کے مختلف ممالک سے تعلقات ہیں۔ ایران کی جانب سے امریکی فوج پر حملہ جنگ کے دوبارہ آغاز کا جواز بن سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ ڈیل کے بغیر بھی افزودہ یورینیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے پر اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران کے ساتھ تنازع میں ہر صورت فتح ہماری ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا ایرانی سپریم لیڈر سے ملنا نہیں چاہتا لیکن ایران کے ساتھ ڈیل کی صورت میں سپریم لیڈر سے ملاقات ممکن ہے۔ اگر ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات ہوئی تو عزت کروں گا۔ ہم نے ایرانی قیادت، نیوی اور فضائیہ کو ختم کر دیا۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے نکات جلد سامنے آ جائیں گے۔ ڈیل کے تحت ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکے گا۔ آبنۂ ہرمز فوری طور پر کھول دی جائے گی۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ لیبنان کی صورتحال پر نظر رکھنی ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ لیبنان میں امن قائم ہو جائے گا۔ لیبنان کی صورتحال سے متعلق نیتنیاہو اور حزب اللہ سے بات ہوئی۔ یوکرین تنازع کے حوالے سے ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی اور روسی صدر پیوٹن ملاقات کریں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ یوکرین تنازع کے حل کے لیے مصالحت ضروری ہے۔